بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنا نیا یوٹیوب چینل شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے اہل اللہ، اور اس چینل میں بیسیکلی ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے تجوید کے رولز پہلے سیکھیں گے، اور پھر انہی رولز کے مطابق ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی اہل القرآن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ اہل اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اپنی امت کو دی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کسی نبی یا رسول نے نہیں آنا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو تعلیم و تربیت کا کام ہے وہ کون کرے گا، کیونکہ انبیاء کا کام لوگوں کی تربیت کرنا ہوتا تھا۔ انبیاء جو تھے وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ تو اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب یہ کام کون کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے سپارے کے بالکل شروع میں، دوسرے پارے کے دوسرا جز جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بالکل شروع میں ہی جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے اس کا آنسر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا ہے، اور اس لیے امت مسلمہ بنایا ہے تاکہ ہم اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، یعنی پہلے ہم خود دین سیکھیں اور پھر باقی دنیا، باقی جو انسانیت ہے اس تک اس دین کو لے کر جائیں۔ تو نبوت تو ختم ہوئی مگر کار نبوت ختم نہیں ہوا، اور اب یہ رہتی دنیا تک یہ کام، یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے کہ وہ اس کو سر انجام دیں اور لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، پہلے خود دین کو سیکھیں اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مزمل میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل جو ہے وہ رتل سے ہے، رتلا، را تا اور لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی۔ اور اسی طرح سے یعنی جب اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا چاہیے، اور حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کی قرات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں اور بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم قرآن اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔
یعنی جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، جس طرح حروف کی اور الفاظ کی جو ادائیگی ہے، جس طرح سے ان کی کوالٹیز ہیں، اس کے مطابق اس کو نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ہم نے صحیح طرح سے اس کو سیکھا نہیں، ہمیں اس لیے اس کو صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس کو ہم بہت ایزیلی جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے ہم دوسرے قراء حضرات کی جب تلاوت سنتے ہیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تلاوت ان کی تلاوت سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس کو صحیح طرح سے سیکھا ہوتا ہے اور پھر سیکھنے کے بعد وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں سیکھا، بلکہ ہمیں جس طرح سے بچپن میں قرآن پڑھا دیا گیا، ہم شروع سے ہی اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو امپروو کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ایفرٹ ہوگی، اس کے لیے کوشش ہوگی، جو جتنی ایفرٹ کرے گا، جو جتنی کوشش کرے گا، وہ اتنا ہی جلدی سیکھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے جو ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں خاص طور پر، ان میں یہ ہے کہ وہ جیسے ہم نے بچپن سے ہی اس کو اردو کے لہجے میں ہی جو ہے قرآن کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے اس کو صحیح طرح سے، جس طرح سے تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھا۔ تو تجوید بیسیکلی کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے بہتر بنانا۔ یعنی اگر ہم تجوید پڑھیں گے یا تجوید کو کریں گے تو تجوید کا کیا معنی ہے، تجوید کو کیوں پڑھنا قرآن کا جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو تجوید کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک بیٹر، کسی چیز کو بہتر بنانا یا سنوارنا۔ تو قرآن کی تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حق دے کر پڑھنا، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہر حرف جو ہے یا ہر الفابیٹ ہے، اس کو اس کی صحیح جو ہے وہ مخرج سے نکالنا، یعنی آرٹیکولیشن، مخرج ہوتا ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ، تو اس کو اس طرح سے جہاں سے اس کو نکالنا چاہیے یا جہاں سے وہ اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں جب ورڈز کو، تو جہاں سے وہ نکلتے ہیں اس کو ہم مخارج بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کو ہر طرح سے، ہر لحاظ سے سنوارنے کی کوشش کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کا نام تجوید ہے۔ جب ہم تجوید سے قرآن کو نہیں پڑھتے تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں کو لحن کہا جاتا ہے، یعنی مسٹیکس۔ اس میں لحن جلی بھی ہیں اور لحن خفی بھی ہیں، یعنی کلیئر مسٹیکس بھی ہیں اور ہڈن مسٹیکس بھی ہیں۔ لحن جلی جو ہے وہ کلیئر مسٹیکس، اور لحن خفی ہڈن مسٹیکس۔ لحن جلی میں جو غلطیاں آتی ہیں وہ بالکل واضح غلطی ہے، جس سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یعنی لحن جلی میں، یہ اس کا جو حکم ہے وہ حرام کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ہم بجائے ثواب کے ہم الٹا گناہ جو ہے وہ اپنے حصے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لحن خفی ہے وہ ہڈن مسٹیک ہے۔ ہڈن مینس کہ چھپی غلطی، چھپی غلطی جس سے معنی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ مسٹیک ہی ہوتی ہے۔ لحن جلی جو کلیئر مسٹیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہم جو ہے پڑھنے کے دوران اکثر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسا کہ قاف اور کاف۔ قاف جو ہے جو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، یہ جو قاف ہے دو نقطوں والا، یہ ہیوی لیٹر ہے، یعنی اس کو ہیوی پڑھا جاتا ہے، یہ موٹا ادا کیا جاتا ہے قاف۔ اور جو کیف ہے وہ باریک ہے، یعنی اس کو تھن پڑھا جاتا ہے، وہ موٹا نہیں ادا کیا جاتا۔ اب اس کو اگر ہم حرف کو حرف سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ قل، قل جو ہے وہ کہیے، اور کل کھائیے، تو اس کو جیسے قل هو اللہ احد، اس کے لیے اگر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد تو کہیے کہ اللہ ایک ہے، اور جب ہم اس کل کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ جو دوسرے والا کاف ہے جو کاف پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود میننگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو عربک میں جو قلب ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور یہ جو
قلب جب کرتے ہیں، یعنی قلب ہم نہیں کرتے، جب قلب کہہ دیتے ہیں اس کو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس قاف کو کاف سے بدل دیتے ہیں، تو اس کا میننگ جو ہے وہ ڈاگ ہوتا ہے۔ تو خود پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی جو ہے وہ مسٹیک کی ہے، یعنی میننگ کو کس قدر چینج کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جو نیکسٹ مسٹیک آتی ہے، وہ پہلی تو حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، پھر حرکت کو بدل دینا۔ سم ٹائمز پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے کہ ربو کا، تو ہم اس کو ربی کا یا ربا کا جب پڑھیں گے، جب دھیان نہیں دیں گے اور اس کو وہ کرتے ہیں، حرکت کو بدل دیتے ہیں، تو اس سے بھی میننگ میں چینج آ جاتا ہے، جو کہ بالکل یعنی معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہے حرکت کو مد سے یا مد کو حرکت سے بدل دینا۔ جب تجوید پڑھی جاتی ہے، جب رولز سیکھے جاتے ہیں، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ لیٹرز کو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، جن کو مد کہتے ہیں، یعنی مد کے طور پر ہم ان کو اسٹریچ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ حرکت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کو اسٹریچ نہیں کیا جاتا۔ یہ جب جیسے جیسے آگے ہم پڑھیں گے تو پھر یہ باتیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے اس میں اگزامپل ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ جو لا ہے نا، یہ حرکت ہے، یہ جو لام کی ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہم حرکت اس کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی کو جب دھیان نہیں ہوتا یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو جب پڑھا جاتا ہے ان ربی لا غفور الرحیم، یعنی لا کو لا میں، بے شک میرا رب غفور الرحیم نہیں ہے، یعنی ٹوٹل اس کا جو میننگ ہے وہ بالکل اپوزٹ چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ جو لا غفور الرحیم ہے، اس کو جب لا غفور الرحیم کرتے ہیں تو میننگ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، یعنی ذرا سا ہم نے کیا کیا کہ لا کو کھینچ دیا، اس کو مد بنا دی، اس کو الف مد میں چینج کر دیا، تو لا سے لا تک آنے میں سارا جو میننگ ہے وہ خراب ہو گیا۔ پھر ہے لحن خفی، یعنی ہڈن مسٹیک، چھپی غلطی، جس سے معنی تو نہیں بدلتے، لیکن بہرحال وہ غلطی غلطی ہی ہے۔ اور یہ کیونکہ وہ تو کلیئر مسٹیکس تھی نا، اس سے تو میننگ ہی چینج ہو جاتا تھا، جو ہم نے ابھی پہلے دیکھا۔ اب جو چھپی غلطی ہے، اس میں اس غلطی کو صرف جو ہے وہ تجوید میں ماہر ہی صحیح کر سکتا ہے، یعنی جس نے تجوید پڑھی ہوگی وہی اس کو بتا سکتا ہے کہ ہم نے یہاں پر مسٹیک کی ہے، ہم نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ اس میں اکثر جو زیادہ تر مسٹیکس ہوتی ہیں وہ رولز کے اندر ہوتی ہیں، جیسا کہ اخفا کی جگہ پہ اظہار، اخفا کی جگہ پہ اظہار، اور اظہار کی جگہ پہ اخفا کر دینا۔ اب یہ جو اخفا ہے کیا ہے اور اظہار کیا ہے، یہ جب رولز پڑھے جاتے ہیں تو اس میں جب نون آتا ہے، نون ساکنہ اور تنوین، تو وہاں پر کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن پر ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی اس نون کی آواز کو ہم ہائیڈ کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہم نون کو ادا کرتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جہاں پر ہم نون کو ادا کرتے ہیں اس کو اظہار کہتے ہیں، اور جہاں پر ہم اس کو چھپا لیتے ہیں اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم جب تک نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے انعمتا، تو انعمتا میں جیسے یہاں پر یہ دیکھیں انعمتا کے یہاں پر نون آ گیا ہے، حمزہ کے بعد نون ہے، نون کے بعد جو حروف حلقی ہے عین ہے، تو اس میں ہم نون کو پروناؤنس کریں گے، یعنی ہم انعمتا اس کو پڑھیں گے، اس کا اظہار کریں گے۔ اور آگے من جو، تو یہ جو من جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں جو عین، اس کو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے نون کا، یعنی ہم نے اس نون کو آواز نہیں دینی بلکہ اس کو ہائیڈ کر لینا ہے، اس کو چھپا لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ لیٹر جیم آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے باتیں اور یہ جو تمام رولز ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کے اور پھر جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی مسٹیکس نہیں ہوتی ہیں، اور جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ اگر تجوید کو ساتھ نہیں پڑھتے تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی اور بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، جس سے کہ معنی کا کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ تجوید کے رولز کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اور اس کے لیے ایفرٹ ہے، ہم جتنی ایفرٹ کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اتنا ہی جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب تک کیونکہ علم کے لیے
جو کوشش ہے وہ بہت ضروری ہے. ایفرٹ کے بغیر جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو جب دل میں خواہش ہوتی ہے اور پھر انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ راستہ آسان کر دے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہی اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا لیسن بس آج صرف جو تھا وہ انٹروڈکشن تھا کہ ہم تجوید کو کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ لیسن سے ہم اپنے باقاعدہ اپنے جو ہمارے لیسنس ہوں گے ان کا آغاز کریں گے. اور اس وقت تک کے لیے اجازت. آج کا جو انٹروڈکشن تھا یہاں تک ہی ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.